ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور تحریک انصاف ہمیشہ سے پہلے بھی 3 سال جو ہے اس حوالے سے جو تقریبات کا انعقاد پہلے بھی جو ہے تو ہم اس کو انکریج کرتے رہیں. اس حوالے سے ہماری منسٹری آف کلچر نے جو ہے عشرۂ رحمۃ العالمین کی تقریبات کے حوالے سے مختلف پروگرامات ترتیب دیے ہیں، اور اس حوالے سے میں ملک تیمور صاحب جو ہمارے منسٹر آف کلچر ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جی آپ تمام میڈیا کا، اور بالخصوص جیسے چیمہ صاحب نے کہا کہ ہماری اس دفعہ گورنمنٹ نے، پنجاب حکومت نے ہر سال کی طرح اس سال بھی عشرہ رحمۃ العالمین کے حوالے سے بھرپور طریقے سے منانے کا اعلان کیا ہے. اور محکمہ ہماری جو وزارت ثقافت ہے اور کھیل اور امور نوجوانان، دونوں منسٹریز نے بھرپور طریقے سے اس دفعہ اپنا ایک عشرہ رحمۃ العالمین کے حوالے سے یہ پروگرام مرتب دیے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس پروگرامز میں بھرپور طریقے سے عوام کی اور بالخصوص ہمارے اسکول اور کالجز کے اندر سے جو ہمارے طلباء اور طالبات ہیں ان کو انگیج کر کے مختلف پروگرامز کے ذریعے، مختلف کوئز کمپٹیشنز کے ذریعے اپنے آقا دو جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر، ان کی سیرت کے اوپر مختلف موضوعات کے حوالے سے پروگرامز ارینج کر رہے ہیں، جس میں ہماری تمام آرٹس کونسل کے اندر 10 ڈویژنز میں ہم نے تمام آرٹس کونسل کے ایک بھرپور پروگرام مرتب دیے ہیں، جس میں محفل میلاد کے حوالے سے، محفل جو ہماری قرأت کا ایک کمپٹیشنز ہیں، اور تمام اس قسم کی ہماری سیرت کانفرنس کے پروگرامز ہیں جو ہم ترتیب دے رہے ہیں. اس کے حوالے سے ہماری محفل سماع کے پروگرام مرتب دیے جائیں گے. انٹر اسکول کالجز کوئز کمپٹیشنز ہم ارینج کر رہے ہیں کہ جس میں تمام اسکولز اور کالجز کے بچیوں کو ہم اس کے اندر انوائٹ کریں گے، اور ان کو اسلامک اور جو ہماری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اوپر جو کوئز ہے وہ مرتب کیا جائے گا. اور ان تمام پروگرامز کے اندر ہمیں پنجاب حکومت کی طرف سے بھرپور سرپرستی بھی حاصل ہے. اور بالخصوص جو میں 1-2 پروگرامز ہیں ان کا ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا کہ جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب خود خصوصی طور پہ شرکت کریں گے. اور یہ ایک روایت رہی ہے کہ ہمارے جو عشرہ رحمۃ العالمین ہے، اس میں جو ہمارے لاہور آرٹس کونسل ہے اس کی ایک خصوصی اہمیت رہی ہے، اور اس نے ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی جو پروگرام ارینج کیے ہیں اس میں محفل سماع کا جو پروگرام ہے اس میں قومی سطح کے ہمارے جتنے بھی سماع خواں ہیں وہ آئیں گے، اور اس میں حمدیہ کلام پیش کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب ایک بہت ہماری ایک خطاطی کی جو ورکشاپ ہونے جا رہی ہے، جس میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ ورکشاپ کی جائے گی، جس میں پورے ملک کے مایہ ناز خطاط جو ہیں وہ حصہ لیں گے. غرض یہ کہ ہم اس تمام عشرے کو اس بھرپور مذہبی جوش اور جذبے کے ساتھ منائیں گے کہ ہماری آنے والی نئی نسل کو بھی اور ہم تمام مسلمانوں کو، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ جو ہے وہ نہ رہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے محکمہ ثقافت اور بالخصوص ہمارے اس دفعہ محکمہ کھیل اور امور نوجوان بھی جو ہے وہ بھی تمام کالجز کو اور یونیورسٹیز کو اس دفعہ لوپ میں لے کر ایک اچھے کولیبریشن کے ساتھ ہم یہ ایونٹ کریں گے اور بھرپور طریقے سے اپنے اس عشرے کو منائیں گے. تھینک یو. عمر صاحب یہ بتائیں کل عمران خان لاہور کے تھے، گورنمنٹ کالج میں انہوں نے ایڈریس کیا اسٹوڈنٹ سے، وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ گورنر پنجاب نے بھی بڑا سخت رسپانس دیا. اس وقت جو فیڈرل منسٹرز ہیں ان سب کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو عمران کے اس اسپیچ پر تحقیقات ہونی چاہیے، دوسرا جی سی یو کے وی سی جو ہے انہیں فوری طور پہ انہیں سیٹ اسائڈ کیا جانا چاہیے. کس طرح دیکھتے ہیں سارے معاملے کو اسٹوڈنٹ سے ایڈریس ہو؟ دیکھیں کل جو جی سی یونیورسٹی میں جو فنکشن تھا وہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بورڈ کی جانب سے ان کا فنکشن تھا، جس میں عمران خان صاحب ایز اے چیف گیسٹ ان کو بلایا گیا. عمران خان صاحب وہ شخصیت ہیں جو ایک نہ صرف ایک
قومی سیاسی لیڈر ہونے کے ناطے ایک قومی ہیرو بھی، اور وہ نوجوانوں کے لیے ایک آئیکن کی ایک حیثیت رکھتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ جو جوش و جذبہ وہاں پہ اپنے اسٹوڈنٹس میں آپ نے دیکھا، جو ایکسیپٹنس تھی، ڈیفینیٹلی اس سے جو ہے وفاقی حکومت اور یہ سارا ٹولہ جو ہے وہ پہلے سے ہی کافی خوفزدہ ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جبکہ بجائے اس کے کہ جو ہے اسٹوڈنٹس کو مار دھاڑ اور یونین بازی کی بجائے ایک سیاسی شعور دینا جو ہے زیادہ ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بلا وجہ اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے ایک سیاسی جو ہے تنقید کرنے کے. اور گورنر صاحب کو بھی کوئی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ وہ بھی جو ہے ایک آئینی عہدہ رکھتے ہیں، وہ کوئی نون لیگ کے اب درباری نہیں رہے. ان کو اس قسم کی جو ہے بیانات سے ان کو گریز کرنا چاہیے. تھینک یو. چیمہ صاحب ایک واقعہ پیش آیا لندن میں، آپ اس واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں جو مریم اورنگزیب کے ساتھ واقعہ پیش آیا؟ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ واقعات، یہ جو آڈیو لیکس ہو گیا اور جس طرح سے وہ فلمایا گیا ہے وہ جو مریم اورنگزیب والا، وہ بھی یہ خود کروایا گیا. صاف پتہ چل رہا ہے جو جس طریقے یہ، اور یہ نوٹنکی لیگ کے لوگ ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ ایک طرف عوام جو ہے وہ 1/3 پاکستان جو ہے وہ پانی سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، باقی 2/3 جو ہے وہ مہنگائی کے سیلاب میں اور اس میں دلدل میں ڈوبا ہوا ہے. اور یہ حکمران جو ہیں یہ ان کو روز صبح شام جو ہے بجائے کہ کوئی پالیسیز دیں جس سے پتہ چلے کہ واقعی جو ہے ان کے پاس عوامی مسائل کا کوئی حل ہے، یہ صرف ڈسٹریکشن پیدا کرنے کے لیے بات کرتے ہیں آپ کے سامنے. کہ جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف مکمکا کر کے اقتدار پہ قبضہ کرنا تھا. ان کے پاس کسی قسم کی اب کوئی پالیسی نہیں. اب کیونکہ الیکشن ایئر آ گیا، اب یہ ایک ایسے شخص کو لا کے اپنے ذاتی منشی کو لا کے دوبارہ سے، جس کا پتہ ہے ریکارڈ ہے کہ جس نے فگرز جو ماضی میں کرتا رہا ہے، کس طرح سے وہ آرٹیفیشلی جو ہے ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے مارکیٹ میں جو ہے اربوں ڈالر جو ہے قوم کا اس میں لگا دیا صرف اس لیے کہ اپنی سیاسی وہ جو ہے چمک نمک کے لیے. تو یہ سارے جو چیزیں یہ عوام ان کی حقیقت اچھی طرح سے جانتی ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کی جو ہے شوبدہ بازی سے معیشت ٹھیک نہیں ہونے والی. نہ ہی ایسے کوئی منشی کو لا کے بٹھا دیں گے تو وہ الٹے، جو ان کا خیال ہے کہ وہ ایسے رپورٹس اپنی تیار کر کے قوم کے سامنے رکھ دے گا، جبکہ عملی طور کے اوپر جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے کہ کس طرح سے کاروبار بند ہو رہے ہیں، کس طرح سے جو ایک عام جو انسان ہے، ایک تنخواہ دار طبقہ جو ہے، اس کے لیے بھی جو ہے آج اپنے جو ہے اخراجات کو اٹھانا مشکل ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ وفاق جو ہے وہ بجلی کے ذریعے ہر ہفتے جس طرح سے بجلی کے ریٹس بڑھائے جا رہے ہیں، جس طرح وہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے اوپر بیانات آتے رہے، جبکہ عملی طور پہ کوئی ریلیف نہیں دے سکے آج تک. یہ بتائیں کہ جو تحریک انصاف کی پنجاب کی حکومت ہے وہ وفاق کو 17 کلومیٹر کی حکومت تو کہتی ہے، لیکن پنجاب میں جو عوامی مسائل ہے جس میں عوام کو آٹا نہیں مل رہا، چیزوں کی قیمتیں خود ساختہ بڑھیاں، روز دالوں کی قیمتیں تھی، یہ گورننس تو پنجاب حکومت کا کام ہے، وہ کہیں دکھائی نہیں دیتی. اور ہمیں پنجاب میں جو حکومت 2 حصوں میں دکھائی دے رہی ہے، وزیر اعلیٰ الگ اور تحریک انصاف الگ ہے. کوئی بھی کمیٹی بنتی ہے، وزیر اعلیٰ اپنے لوگوں کی کمیٹی بناتے ہیں، تحریک انصاف کے لوگوں کو شامل نہیں کیا جاتا. یہ گورننس کا کام کس کا ہے؟ وفاق کا، یہ پنجاب حکومت کا؟ پنجاب میں ہر معاملے کے اوپر، اور چودھری پرویز الہی صاحب کی قیادت میں پنجاب حکومت کے اندر کوئی ایسی کمیٹی میں نے تو میری نظر سے نہیں گزری کہ جس کے اندر تحریک انصاف کو شامل نہ کیا گیا ہو. ہر موقع کے اوپر ہر چیز کے اندر مشاورت کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے بالکل دونوں جماعتیں. عوام کی خدمت کے اوپر ہمارا فوکس ہے. اور آپ کے سامنے جب سیلاب آیا تو اس کے اندر بھی سب سے پہلے پنجاب گورنمنٹ ہی تھی جو لوگوں کے پاس مدد کے لیے پہنچی. اور الحمدللہ آج یہ حال ہے کہ ہم ریسکیو اور ریلیف سے جو ہے اب ریہیبلیٹیشن کی طرف اب جا رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ خود ان معاملات کی نگرانی کر رہے ہیں. ایک ایک کر کے کرنا. ملک صاحب آپ نے اشرف رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی، عدم استحکام کا حل صرف عام انتخابات ہیں. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جو تحریک انصاف کی قیادت ہے جب وہ الیکشن ہارتی ہے تو وہ دھرنے کی سیاست کی طرف آ جاتی ہے. تو کیا گارنٹی ہے کہ اگر عام انتخابات ہو جائیں اور آپ ہار جائیں کسی حلقے میں تو آپ اس پہ دوبارہ دھرنے کی سیاست نہیں؟ ایسے یہ تھوڑی سی میں تھوڑے سے جو ہے نا فیکٹس کا ریکارڈ اپنا ذرا درست کر لیں. آپ کو یاد ہے 2014 کے اندر جب ہم نے انتخابات ہوئے تو ہم نے 4 حلقوں کی ڈیمانڈ کی تھی.
اور ہم نے 1.25 سال 1.5 سال پارلیمنٹ، عدالت، الیکشن کمیشن، ہر پلیٹ فارم کے اوپر اپنی ساری جب آپشن ایگزاسٹ ہو گئی تو اس کے بعد پھر ہم جو ہے سڑکوں پہ نکلنے پہ مجبور ہوئے تھے. اور پھر اس کے بعد جے ٹی کے اندر جو بھی چیزیں سامنے آئیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بڑی بڑی جماعتیں جو ہیں جو کیا پچھلے 40-50 سال میں ہر الیکشن جو بھی الیکشن ہارتے ہیں یہ شور تو مچاتے ہیں کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی، لیکن عملی طور کے اوپر ریفارمز کے اوپر جب بات آتی ہے، ابھی کل کی بات ہے، ابھی گورنر پنجاب کی آپ نے بات کی، کل انہوں نے واپس کر دیا لوکل گورنمنٹ وہ جو ایکٹ سے، اور اس کے اندر کیا اعتراض اٹھایا کہ جی الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں ہونی چاہیے. اب الیکٹرانک ووٹنگ میں کیا ہے؟ الیکٹرانک ووٹنگ میں ٹرانسپیرنسی ہے، شفافیت. اپنے وطن کی ترقی کے لیے بیرون ملک پاکستانیوں کے جذبۂ حب الوطنی کا شکریہ کہ جنہوں نے انتہائی کم مدت میں اسٹیٹ بینک کی خصوصی پیشکش روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو شاندار کامیابی سے ہمکنار کروایا اور روشن سماجی خدمت کے ذریعے ہمیشہ ملک میں جاری فلاحی کاموں میں اپنا حصہ ملایا. اس بار بھی سیلاب میں گھرے اپنے ہم وطنوں کو دور رہ کر بھی پاس ہونے کا احساس دلائیں. سیلاب زدگان کی مدد کے لیے آگے آئیں اور روشن سماجی خدمت کے ذریعے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے امدادی فنڈز اور سیلاب زدگان کی بحالی میں مصروف پاکستان کے مختلف فلاحی اداروں کو زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ و عطیات کی فراہمی ممکن بنائیں. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، دور رہ کر بھی پاس. ہم جب بات کرتے ہیں الیکشن صاف شفاف الیکشن کی تو وہ ووٹ کا استحقاق جو ہے وہ ہم تحریک انصاف کے ووٹر کی بات نہیں کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان کے ووٹر کا ووٹ کا استحقاق بھی قائم ہونا چاہیے. صاف شفاف الیکشن ہو، فری اینڈ فیئر گیم ہو، فیئر پلے ہو. لیکن آپ کے سامنے کہ جس طرح بھی 17 جولائی کو جو الیکشن بھی آپ کے سامنے کے تمام انہوں نے حربے آزمانے کے باوجود پھر بھی جو ہے ویسے تحریک انصاف نے جو اپنا حق واپس لیا. اور ابھی یہی چیز جو ہے خوف جو ہے جس کی وجہ سے جو ہے بالکل یہ نفسیاتی مریض بن گئے ہمارے جو مخالفین ہیں. ملک صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے ان کو پوچھ رہے ہیں ملک صاحب آپ نے یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا یہ لیا کہ آپ عشرہ رحمۃ اللہ العالمین منا رہے ہیں. ایک تو یہ بتائیے کہ اس میں آپ اسکولوں کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایک تو کیا اس میں پرائیویٹ اسکولوں کو بھی انوالو کریں گے چونکہ یہ تمام ایک بڑا سنہری موقع ہے کہ ہم تمام بچوں کو اس سے روشناس کرا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ بتائیے کہ آپ نے اسکولوں کو انوالو کرنے کی بات کی تو اس میں جو مراد راز صاحب ہیں ان کے ساتھ آپ کی کوارڈینیشن ہے وہ تو نظر آتے نہیں کہیں پہ، اور آپ یہ بھی کام اسکولوں کے حوالے سے وہ آپ کے ساتھ آج موجود کیوں نہیں؟ اچھا، اس میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب حکومت کی طرف سے ایک کمیٹی نوٹیفائی ہوئی ہے جس میں منسٹر اسکول ایجوکیشن، منسٹر ہائر ایجوکیشن اور کوآپریٹو منسٹرز وہ موجود ہیں، اور یہ تینوں سیکٹریز حضرات بھی اس میں مل کے جو ہے وہ انفارمیشن اور کلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایک لائزوننگ میں کام کریں گے. اور ہم تمام سرکاری اور غیر سرکاری اسکولز اور کالجز کے تمام اسٹوڈنٹس کو جو بھی اس میں کنٹیسٹ کرنا چاہے گا ان کو ہم انویٹیشن بھی دیں گے اور ان کو ہم پارٹیسپیٹ بھی کریں گے. چیمہ صاحب، حکومت جانے کے حوالے سے جو ہے وہ باتیں ہوئی کہ شاید اکتوبر میں پنجاب میں کوئی تبدیلی آ جائے گی اور اسی وجہ سے پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ طویل سے طویل تک کیا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس پنجاب کے اندر جو تبدیلی آنی تھی وہ آ چکی ہے؟ ٹھیک ہے، پچھلی دفعہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے سازشی کردار جو کس طرح سے انہوں نے جو ہے نوٹوں کے ذریعے جو ہے اور لوٹوں کے ذریعے جو ہے واردات ڈالی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا 63 ایک آرٹیکل کے اوپر، اس کے بعد تمام جو ایسے راستے ہیں وہ بند ہو چکے ہیں. اور یہ اب صرف اپنی سبکی سے بچنے کے لیے اور اس قسم کے بیانات دیتے رہتے ہیں کہ جی اگلے ہفتے، یہ پچھلے 2 مہینے سے ہم یہی سن رہے ہیں. اب میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب کے اندر کوئی بھی شخص ایسا ہے، بلکہ کئی ایسے نون لیگ کے کئی ایسے ایم پی ایز ہیں جن کا رابطہ پی ٹی اے اور پی ایم ایل کی قیادت سے، جو اس انتظار میں کہ جیسی الیکشن اناؤنس ہو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ہو سکتا ہے وہ ان جماعتوں میں شامل ہو جائیں. صاحب یہ بتائیے گا، کل خان صاحب نے دکھا ہے کہ ایک اور آڈیو ہونے والی ہے جس میں مریم نواز جو ہے نواز شریف صاحب سے بات کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو نائل کرنے کی. یہ آڈیو جو ہے خان صاحب کو کیسے پتہ چلی اور آپ کے دور میں بھی آڈیو جو ہے لیک ہوتی رہی ہے، تو یہ کون سے ادارے کرتے ہیں اور کب تک یہ معاملہ؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ جو آڈیو لیکس ہیں خیر اب یہ تو پورے سوشل میڈیا پہ ساری انفارمیشن موجود ہے جو اس حوالے سے. میں نے آپ سے کہا نا یہ وارداتیوں نے ساروں نے اکٹھے ہو کے واردات تو بڑی واردات ڈالنی تھی، کیونکہ 3.5 سال عمران خان نہ ان کو این آر او دے سکا، نہ ان کی چوری ان کو معاف کی.
تو ان چاروں نے اکٹھے ہو کے واردات تو ڈال لی بڑی، لیکن اب اقتدار کی بندر باٹ میں ہی ایک دوسرے کو ننگا اور گندا کر رہے ہیں، کیونکہ آگے الیکشن سے پہلے اب پھر ایک دفعہ پھر یہ اپنی جو ہے اپنی پوزیشن پہ جانے کے چکر میں، اس لیے آپ اور توجہ سے اصل ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس اگر بلانے کی ضرورت ہے، اور جس کو ایسے NSC کو دیکھنا چاہیے کہ پرائم منسٹر نے آفیشیل سیکریٹری ایکٹ کی وائلیشن کی ہے اور اس کی گواہی دے رہے ہیں، 3 وفاقی وزراء دے رہے ہیں، اس کو کیسے اگنور کیا جا رہا ہے؟ ایک اہم جو ہے یہ ایک حساس نوعیت کا معاملہ ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ جو آڈیو لیکس ہیں، اور یہ آپ آڈیو لیکس والی جب انویسٹیگیشن ہوں گی تو آپ کو پتہ چلے گا ان کے اپنے ہی جو ہیں جو وہ موبائل ریکارڈنگز کر کے تو اس قسم کی یہ آڈیو لیکس کر رہے ہیں، یہ ان کے اپنے گھر سے ان سے واردات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب واپس آ گئے ہیں، عدالتوں سے منصور ہیں، عدالتوں کو طلب ہے ان کی، دیکھ رہے ہیں کہ جب سے واپس آئے عدالتیں کوئی ایکشن نہیں لے رہی، ان کا نوٹس نہیں لیا گیا کہ وہ عدالت میں آئے، پیش ہو، اپنے کیسز کا سامنا کریں، کہیں یہ جو قاضی ہیں یہ سسٹم میں نہیں ساتھ ان کے شامل ہوئے ان کو واپس لانے کے لیے، ریلیف دینے کے لیے؟ دیکھیں یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ اگر آپ دیکھیں، جب بھی جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے اس کے اندر جو ہے عدلیہ اور اداروں کا جو ہے ان کو استعمال کیا گیا ہے، یہ تاریخ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے ایسے موقع کے اوپر جو ہے اداروں کو بھی عدلیہ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ان کی ساکھ جو ہے وہ ایسے لوگوں کے اگر ایسے معاملات میں جو ہے وہ متاثر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم خاص طور پہ تحریک انصاف نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ہمارا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ادارے عدلیہ جو ہے وہ مضبوط ہوں، آزاد اور خود مختار ہوں، وہ کیونکہ ان وارداتیوں نے انہوں نے پھر بھاگ جانا ہے، یہ پھر بھاگنے کے چکر میں ہوں گے، اور پھر یہ اپنی واردات کا ملبہ جو ہے یہ آلریڈی اداروں پہ ان کی ابھی بھی کوشش یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے اپنا سارا ناکامی نالائکی کی جو وارداتیں جو کرتے رہیں اس کا ملبہ یہ اداروں اور عدلیہ پہ ڈال دیں۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے میں پھر بار یہ دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل عدلیہ کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ ایک شخص جو بگوڑا ہے، جو اشتہاری رہا ہے، میں اس لیے آپ سے